अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर्स की मदद फिर मांग ली है। तो मेरे जहन में बहुत से सवाल उठे हैं और वो सवाल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा और कुछ बातें आपके अपने समझने की होंगी, वो आप लोग ख़ुद सोचिएगा। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 10 बिलियन डॉलर्स अमेरिका से क्यों मांग लिए हैं। अभी तो हमने सऊदीया से मांगे थे, अभी तो हमने चीन से मांगे थे, उससे पहले दुबई के भी हमारे पास पैसे थे। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये 10 बिलियन डॉलर्स देगा। तीसरी बात ये है कि अगर देगा तो क्यों देगा, किस कॉन्टेक्स्ट में देगा। नंबर 4, पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा जुआ खेला है या खेलेगा कि वो अमेरिका से एड एक्सपेक्ट कर रहा है। पांचवा सवाल ये है कि पाकिस्तान से क्या काम लिया जाएगा जो अमेरिका पाकिस्तान को एड देगा। नंबर 6, क्या हम एड का सही इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 7, माजी में भी हमें एड मिलती रही हैं तो वो किस तरह से इस्तेमाल होती रही हैं, उसकी रोशनी में हम ये सारी बातें करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि हमें एड हमने क्यों मांग ली है। देखिए, बायलैटरल स्टेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका से एड मांगी है। अमेरिका इस फ़ंड के तहत, जो अमेरिका 1930s में इस्टेब्लिश किया गया था, माली मुआवनत देता है उन मुल्कों की जिनको मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान को अक्सर ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हमें फ़ंड चाहिए होते हैं, हमें एड चाहिए होती है, बार बार फॉरेन रिज़र्व में कमी क्यों होती है, हमें डेट की अदायगी हमें क्यों बार बार कर्ज से लेके देनी पड़ती है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्यों हमारा वहाँ पे ठीक नहीं होता। देखिए, माजी में भी आपको एड मिलती रही है। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। और मुझे एक किताब है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, शुजा पाशा की मेरा ख्याल लिखी हुई है, और उसमें उसने ज़िक्र किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेज 67 पे, कि जिना ने सितंबर 1947 में अमेरिका से 2 बिलियन डॉलर्स एड की रिक्वेस्ट कर दी। तो बात यह है कि हमने क्यों स्टार्ट लिया कि एड मांगने से, और अमेरिका ने हमें कैसे उसको फारिग कर दिया सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स देकर। तो वहाँ से हमारी हिस्ट्री का आगाज़ होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो 1950s और अर्ली 60s में हमें 3.2 बिलियन एड की इमदाद मिली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अफ़गान वॉर जब हुई उसमें पाकिस्तान को तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर्स की एड दी गई। फिर 9/11/2001 के वाक़े के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 33 बिलियन डॉलर्स की एड दी गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF के पास हम फर्स्ट टाइम 1958 में गए थे। अब तक 23 प्रोग्राम्स उनके साथ हम साइन कर चुके हैं। मेरे ख्याल ऑन द होल 32 बिलियन डॉलर्स हम IMF से हम ले चुके हैं। और इस वक्त जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो 7 बिलियन डॉलर्स का चल रहा है, जो हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम उनको ले रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि ये हम एड लेते हैं, फंड लेते हैं, हमें वक्ती फ़ायदा ज़रूर होता है। शायद हम दिवालिया होने से भी बच जाते हैं, और ये बार बार कर्ज लिए जाते हैं तो फौरी सपोर्ट तो हमें मिल जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, हमें इतनी एड रिसीव हुई। कोई लॉन्ग टर्म इकनॉमिक रिफ़ॉर्म क्यों नहीं की जाती, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्यों नहीं की जाती, और उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्यों नहीं करती। देखिए, याद रखिए कि एड जो है ना वो आपको तरक्की याफ्ता नहीं बनाती, मगर वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है आपको कि आप अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर कर लें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लें और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दें। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा कि जापान को एड मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जापान अपने पैरों पे खड़ा हो गया। यूरोप को 13.5 आई थिंक बिलियन डॉलर्स की मार्शल एड दी गई थी 16 मुल्कों को की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। तो यूरोप भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। फिर साउथ कोरिया की मिसाल भी हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि कर्ज़ लेकर मुआशी इस्लाहात ना करना कौम के साथ जाती है। तो आगे बढ़िए, अब अमेरिका देगा कि नहीं देगा, और इतनी बड़ी रकम क्यों देगा। ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, और ऐसी बड़ी रकम ग्रांट में नहीं दी जाती। ग्रांट कहते हैं कि आपको पे बैक नहीं करनी पड़ती है। तो ये आपने जो रकम मांगी है, अगर आपने इसका तरीक़ाकार है कि 5 साल में आपने इसको पे बैक करना है, तो
یہ رقم ہم کہاں استعمال کریں گے؟ جو پہلی بات تو یہ کہ امریکہ تو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھے گا نا، اور ہمیشہ سے امریکہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا آیا ہے۔ جب بھی امریکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کرتا ہے، اور جب بھی اس نے پاکستان کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کیے، اس نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھے، اکنامک انٹرسٹ دیکھے، سیکیورٹی انٹرسٹ دیکھے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، کہ امریکہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ امریکہ چاہے گا پاکستان ٹیررزم کو ختم کرے، افغانستان میں ٹیررزم کو اپروٹ کرے، سیکیورٹی اس ریجن میں اس کو بہتر کرے، اکنامک ریفارم لے کے آئے، اور نیوکلیر سیکیورٹی کو ایشورنس دے۔ تو یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کسی خاص مقصد کے لیے پاکستان کو استعمال کرے گا۔ فار ایگزامپل آج کل ہم ایران اور امریکہ وار کے دوران بہت ہم پرو ایکٹیولی ہم میڈیشن کرا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، ہمارے شہباز شریف کی بھی کر رہا ہے، عاصم منیر کی بھی کر رہا ہے، اور بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا امریکہ ہم سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کے ساتھ۔ آج کل جو امریکہ کے ساتھ ہمارے وقتی طور پر ریلیشن سنبھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن یہ ٹیمپریری ہی ہوتے ہیں، ٹیکٹیکلی ہوتے ہیں، ٹرانسیکشنلی ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے، یہ مجھے تو ٹیمپریری ہی لگتی ہے۔ اب ٹرمپ کا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایران وار میں پاکستان رول کنٹینیو کرے، پاکستان جو وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کرتا رہے، کرپٹو کرنسی میں پاکستان کے ساتھ کام کرے، اور اس کے علاوہ کرٹیکل منرل جو پاکستان میں $8 ٹریلین کی ہیں، اس کی امریکہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ اور دوسری طرف سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا امریکہ نے انڈیا کو واقعی مکمل طور پہ اگنور کر دیا، سائڈ لائن کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ انڈیا کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی سے بھی نکال دیا گیا ہے، تو جو کہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے امریکہ کے بہاف پہ۔ تو لیکن یہ اگر ایڈ ہمیں ملتی ہے، یا جو بھی ہمارا جو بھی یہ پروگرام جو ہے، یہ ایگریمنٹ جو فائنل ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ، انڈین میڈیا تو اس تلاش میں رہے گا کہ اس نیوز کو ایکسپلائٹ کیا جائے، پاکستان کو ملائن کیا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے کہ پاکستان ہمیشہ سے دوسروں سے ایڈ لے کے اور ان کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے۔ تو بار انڈیا کے لیے یہ تو موقع ملے گا، انڈین میڈیا جو ہے اس کو یقیناً اس کو پروموٹ کرے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان یہ قرض واپس کیسے کرے گا؟ ہم پہلے کیا کرتے آئے ہیں؟ اگر ابھی دبئی کے ہم نے ایڈ واپس کرنی تھی فنڈ، تو ہم نے سعودیہ سے لے لیے، چائنا سے لے لیے، تو ہم یہ واپس کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے کم کریں گے۔ دیکھیے، جب ہم نے ہمیشہ ایڈ لیتی رہی، اور اب بھی جو ایڈ ہمیں ملے گی، کیا غربت اس سے کم ہوگی؟ کیا ان امپلائمنٹ کم ہوگی؟ کیا پراسپیرٹی آئے گی؟ کیا فارن ریزروز ہمیشہ کے لیے بڑھیں گے؟ کیا ڈیٹ سے قرضے سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی؟ کیا ہماری ایکسپورٹس جو کہ پچھلے 20 سال سے جمی ہوئی ہیں صرف $32 بلین پہ، کیا ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی؟ کیا پاکستان میں ابھی ان پیسوں کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی؟ ہماری تو انویسٹمنٹ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے 5 سال کا آپ اگر جائزہ لے لیں تو ہمارے یہاں میکسیمم ایڈ اگر کوئی آئی ہے تو وہ $2 بلین آئی ہے۔ اور مجھے یاد ہے مشرف کے دور میں 2007-8 میں ہمیں سے میکسیمم ایڈ آئی تھی، اور وہ تھی $5.8 بلین کی۔ اور ابھی 2025 میں پاکستان کی جو ایڈ آئی ہے وہ $1.9 بلین کی ہے۔ تو اگر بائی دی وے میں آپ کو اگر انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کراؤں، تو انڈیا کے پاس تو $40 بلین سے $70 بلین کی ایڈ جو ہے وہ ہر سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو پاکستان اس حوالے سے کس طرح سے اپنے آپ کو پش کرے گا کہ ان تمام معاملات سے نکلے اور ایڈ واپس کرنے کی پوزیشن یا ڈیٹ واپس کرنے کی پوزیشن میں آئے؟ تو یہاں پہ میں موو کر رہا ہوں کنکلوژن کی طرف۔ تو ڈینیل مارکی کی ایک کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، یعنی پاکستان سے باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اس کی لکھی ہوئی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ اس طرح سے لاکڈ ہیں ایک دوسرے کے اندر کہ نہ یہ پرماننٹلی انگیج ہو سکتے ہیں اور نہ یہ اپنے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی صورتحال ایسی ہے جیسے ایک کمرے میں ان کو لاک کر دیا جائے کہ یہ باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں اور مجبوری یہ ہے کہ نکل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پاکستان اور امریکہ کی
یہ صورتحال ہے. اسی طرح ہیلری کلنٹن نے کیا کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے بارے میں کہ وی آر لائک فرینمیز. فرینمیز کا ورڈ انہوں نے پہلی دفعہ یوز کیا تھا, یہ ٹرم یوز کی تھی. فرینڈ مینز وی آر لائک فرینڈس اور اینمیز مینز وی آر لائک اینمیز. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آدھے دوست ہیں آدھے دشمن ہیں, کہ نائدر وی کین ابنڈن نور وی کین کنٹینیو, کہ نہ تو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم چل سکتے ہیں. تو بس اس سے آپ اندازہ کر لیجئے, ہسٹری وٹنس ہے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کیسے رہے, پاکستان کو کیسے ہمیشہ یوز کیا جاتا رہا امریکن انٹرسٹ کے لیے. تو ابھی بھی امریکہ اگر ہمیں دے گا تو کوئی نہ کوئی تو امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا, اور پاکستان کس حد تک امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا, سیف گارڈ کرے گا. تو پاکستان یہ کون سا جوا کھیلے گا, اور پاکستان جو ہے وہ جو یہ امریکہ کی کون سی خواہشات کو پورا کرے گا. تو یہاں پہ میں پھر وہ جملہ دہراتے ہوئے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیر از نو فری لنچ ان دا بزنس, اور پالیٹکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.